वजन जो फेल का आता है क्या आता है? देखो ना क्या पहला बाब क्या है? नसारा नसारा यंसुरु यंसुरु और नसारा यंसुरु, ठीक है। दूसरा ضرب يضرب, हाँ। समिया यस्मा, इसमें मैंने बोला जो उलमा का इख्तिलाफ है। और चौथा यफ्ताहु यफ्ताहु, हाँ। करूमा याद रखना है आपको, करूमा यक रूमो, ये हैं हमारे खानदान बाबों के। अब हम ले लेते हैं, फिर हम रईसुल फेल पर आएंगे, फ़ाला पर। माजी में हमारा वजन क्या रहता है? फ़ाअला, या आएगा फ़ाअला, या आएगा फ़ाइला, या माजी का वजन है ना, माजी का वजन, या आएगा फ़ाइला, या आएगा फ़ाउला। वो माजी में हमारे तीन ही वजन हैं, ठीक है। आपको हरफ का पहला और आखिरी हरकत क्या रहेगी वो मैं आज बताऊंगा आपको, तब जा करके हम फेल को आगे यूज करेंगे, वरना नहीं यूज कर पाएंगे। तो माजी में क्या वजन रहा इसका? फ़ाअला का, क्या रहा माजी में? फ़ाअला। आप पहले हरफ पर क्या देख रहे हैं? ऐन कलिमा। यहाँ तो ये तो कल पढ़ा आपने, ये कल पढ़ा ना हमने कि हमारा ऐन कलिमा जो है फेल का, वो उसकी हरकत अपने बाबों के हिसाब से आती है, अपने खानदान के हिसाब से। ये तो पता है आपको, आपको पता होना चाहिए फेल किस बाब से है, किस खानदान से है। वो कैसे आपको मालूम होगा वो भी कल पढ़ा आपने। और जिसने कल मिस किया ना वो ऊपर तक रहेगा, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं है कि मैं उन लोगों के लिए फिर पीछे जाऊं और दूसरों को रेपुटेशन में डालूं और खुद को भी तंग करूं और आपको भी तंग करूं। जो नहीं आते हैं खुद ही बैठ जाएंगे। तो कल हमने फेल कहा कि हमारा फेल जो है 3 हरफी होता है। से हरफी फेल अक्सर 90% हमारे फेल जो है, बल्कि 95 और 7 भी को लो, हमारे से हरफी फेल ही होते हैं। 4 हरफी फेल हमारे पास कम है, लेकिन 4 हरफी असली या 3 हरफी असली, हम उसमें इंसर्जन भी करते हैं ना, इजाफा, जिनको हम मुजर्रद मजीद कहते हैं। वो बाब हम आगे पढ़ेंगे मजीद किस किस तरह से हम फेल में इजाफा, पहले हम मुजर्रद से उसको इस्तेमाल करेंगे। तो कल आपने ये पढ़ा कि माजी और मुजारा को देख करके हम ऐन कलमे की हरकत, कभी फतह, कभी कसरा, कभी ज़ुम्मा, वो कैसे मालूम होगी आपको? जब आपको पता चलेगा कि ये फेल किस बाब से। अब रही बात पहले वाले हरफ की, इसमें कल मैंने स्किप किया था। ये पहले वाले हरफ पर हमेशा ज़बर रहे, जर्मनी इतनी और बसनी या इसका सब जर्मनी बसनी, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। फ़ाअला फ़ाअला, यहाँ देखा आपने ना, नसरा, ज़राबा, समिआ, फ़ताहा, करुमा, हसीब। तो माजी में, माजी की बात करते हैं, माजी में हमारे फेल के फ़ा कलिमा, हाँ, पहला हरफ क्या कहेंगे? फ़ा कलिमा पर। फ़ा कलिमा पर हमेशा फतहा रहेगी माजी में, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे फेल माजी के लिए। रोज़ आय मोकली आगो ऐन कलिमे का भी ताई हुआ, फ़ा कलिमा पर किताब पत क्या रूद लाम कलिमा है, लाम कलिमा की भी खबर लेते हैं। हमारा लाम कलिमा है, जैसे मसलन फ़ाअला, फ़ाअला इस वजन पर ज़राबा, ठीक है, ज़राबा और ज़राबा, फ़तहा, या दखला। क्या देख रहे हैं आप? इसके ऊपर क्या है? हाँ, दखला। इधर जलसा, क्या देख रहे हैं उस पर? क्या हरकत आ रही है? क्या हरकत आ रही है? फतह। समझ में आया? ये फतह जो है ये हमेशा मबनी रहेगा फतह पर, ये हरकत भी बदलेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फेल माजी जो है वो मबनी है। आपको पीछे का लेसन याद आ रहा है, मुअर्रब और मबनी?
مبنی کیا ہوتا ہے؟ جو ایک ہی حالت پہ رہے ہر حالت میں. جیسے ہاؤلائی، جاء ہاؤلائی، سمیعت عن ہاؤلائی، ذهبت الى ہاؤلائی، دعوت ہاؤلائی، ہاؤلائی ہاؤلائی، یعنی اس کے آخر میں جو مبنی اسم یا فعل، مبنی لفظ وہ لفظ ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہے، اس کی حرکت بدلتی نہیں ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے. تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی آخری حالت کو. فعل ماضی کی آخری حالت کیا دیکھ رہے ہیں یہاں آپ؟ فتح، یہاں فتح، یہاں فتح. اب یوں لے لیجئے قال، ایک اور فعل ہے قال، کیا اور عاد، فتح عاد. جمع کیا حرکت ہے؟ فتح. تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، اس کی آخری حالت نہیں بدلتی ہے، یعنی وہ معرب نہیں ہوتا ہے، وہ ایک بار پھر مخلونا نیائے سوری، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے کس پر؟ مبنی ہوگا نا کسی پر، زیر پیٹھا مبنی، زبری پیٹھا، پیشس پیٹھا کا پیٹھا، مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح ہوتا ہے. تو نیائے مخلو فا کلمہ فعل ماضی میں کیا بولیے؟ ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ فا کلمہ مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ. اور یہاں ہم مبنی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں گوڈنیک حرف مبنی معرب چھس ونا لفظ آخری حالت. تو فعل ماضی کا پہلا حرف ہمیشہ کیا رہے گا؟ فتح پر فتح ہوتی ہے. عین کلمہ کا آپ نے کل پڑھا، عین کلمہ کیا شکا سا خاندانوں کے مطابق سے اس کا فتح کسرہ آتی ہے. عربی پڑھنے پچھا زبر زیر تراؤنی ضرورت آسان ڈیول چھو بنا، عربی پڑھنے پچھا زبر زیر تراؤنی ضرورت مچ تی شو ہوتا ہے سمجھاؤنے کہ زبر و زیر نش کت کن گژھو آزاد ٲسۍتنس ترٲیِتھ یا مت ٲسۍتنس ترٲیِتھ. گویا تۄہہِ توٚر فکر کہ فعل ماضی ییٚلہِ بہٕ پرٕ میون فعل لفظ آسہِ مےٚ چھِ گۄڈنِکِس حرفس پٮ۪ٹھ پرٕنۍ فا کلمس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ زبر پرٕنۍ ہمیشہ. عین کلمٕچ یُس حرکت آسہِ سۄ آسہِ تَمہِ کہِ خاندان مطابق، اور یُس لام کلمہ تمیُک چھُ وہ مبنی رہے گا ہمیشہ کس پر؟ فتح. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کس میں ہے؟ اب جب اس کو ہم لے جائیں گے مضارع، تو مضارع میں لیتے ہی وہ مبنی نہیں رہے گا، وہ معرب ہو جائے گا. پھر مبنی کے لفظی معنی کیا ہے؟ مبنی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی حالت پر رہنے کی چیز. مبنی یعنی اس کو بنایا گیا تو اسی حالت پر ہے. یہ بنا ہونا اردو میں اس کے معنی کیا ہے؟ مبنی ہی کہتے ہیں اردو میں بھی. ڈپینڈنٹ نہیں، نہ دیکھیے مبنی ہم کہتے ہیں نا، یعنی اس کے اوپر یہ خاص، اس کے لیے خاص چیز بن گئی ہے. بس نا مانا یہ سارے کا سارا کہانی جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے. یعنی بنا بنائے بنیاد بنائی، اب جس پر بنیاد بنے سمجھے، تو اس کی بنیاد ہی ہے، یہ ایسے ہی بنی ہے، اس لیے ہم اس کو مبنی کہتے ہیں. یہ لفظ تھوڑا سا آگے ابھی تھوڑا آگے کے سٹیج میں یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال مجھے میرے ذہن میں کلیئر ہے مجھے پہلے کیا بتانا ہے آپ کو. میں کہیں چیزیں سکپ کرتا ہوں نا. رات کیا تلنے میں نیائے گوڑے، رات مکلون میں من میں نیائے. تو اب آپ کو پتہ، میں نے کل بولا آپ کو کہ یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ گوڈنکس حرفس تو پچھلے حرفس کیا حالت ہے گژھان. گویا ہمارا فعل ماضی میں جب ہم فعل کو ماضی میں استعمال کریں گے پہلا حرف مفتوح ہوگا ہمیشہ اللہ یہ کہ آپ معروف سے اس کو مجہول میں لے جائیں گے، اس وقت بتاؤں گا میں. فی الحال تمام معروف کے فعل کو ہم معروف اور مجہول میں بھی تقسیم کرتے ہیں، وہ آگے پڑھیں گے. فی الحال یاد رکھیے 11 یاد رکھا، فعل ماضی کا پہلا حرف مبنی نہیں مفتوح ہوتا ہے، اور دوسرا حرف اپنے باپ کے حساب سے آتا ہے یا خاندان کے کہیے، اپنے خاندان، اس کے فعل کے اپنے خاندان کے حساب سے آتا ہے. کلیئر؟ اور آخری حرف فعل کا مبنی علی الفتح، وہ بھی نہیں، تبدیلی اس میں نہیں آئے گی، مبنی ہوگا. جب ہم اس کو ماضی سے مضارع میں لے جائیں گے تو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. نصارہ سے مثال کے طور پہ آپ نے نصارہ سے کیا لیا؟ نصارہ، یہ تو بدلتا رہتا ہے لیکن پہلا اور آخری طے ہو گیا. اب جب ہم اس کو مضارع میں لے جائیں گے تو ہمیں کون سے حروف شروع میں ملانے ہیں؟ یا
ہاں تا الف نون. تو ہم پہلے ملاتے ہیں یا کو نصارہ سے ہم کریں گے یا شروع میں ملایا اور اس پر بھی یاد رکھیے زبر رہے گی. علامت مضارع پر زبر ہی رہتی ہے, فتح رہتی ہے. آگے میں کہوں گا فتح تب سمجھ. ابھی میں زبر میں بات کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے فتح وتح ابھی پڑھا نہیں ہے, کچھ نئے بھی ہیں, اس لیے میں ابھی زبر وغیرہ کا استعمال کروں گا. تو علامت مضارع چاہے آپ یا لائیں, تا لائیں, الف لائیں یا نون لائیں, اس پر آپ کو زبر ہی لانی پڑے گی جب فعل ماضی کو مضارع میں لے جائیں گے. مکرمہ نیائے دویم چھس حرف کیا چھس نون چھس نا, مثلا اتن چھس نون یان. ٹھیک ہے, میں اس کو پھالا سے ہی آپ کو سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. نصر ہے کہ اجراٹوں نے بچار میں ایسے رکھو. فعلا شس ماضی فعلا, ہاں فعلا, ٹھیک ہے. یا کبھی ہوگا یہ فعلا, یا کبھی ہوگا فعولا. یہ حرکت کس کتاب سے آئے گی؟ ابواب. ابواب جو ہم نے کل پڑھے, ابواب الثلاثی, الثلاثی المجرد, یعنی وہ اپنے خاندان, اس خاندان میں ابواب ثلاثی مجرد کی کس خاندان سے ہے یہ, اس کے حساب سے آئے گا ماضی میں. وہ کون بتائے گا آپ کو؟ استاد ساتھ ساتھ میں. اور بعد میں ڈکشنری آپ دیکھیں گے تب پتہ لگے گا. تو پہلا حرف نیائے مکرم, دوسرے حرف پتہ ہے خاندان کے حساب سے, اور آخری حرف کیا رہے گا؟ مبنی علی الفتح, مبنی فتح پر رہے گا. کل دیکھیں جب ہم فعل کو استعمال کریں گے اسی مبنی علی الفتح ان میں آت پہ کنجائے زبر تراؤن یا کنجائے پہ اجازم تراؤن, کیا اس پہ تراؤن سکن قانون مطابق تراؤن, وہ میں بتاؤں گا آگے. تو فعلا مان کے چلتے ہیں ہم کہ پہلا حرف فتح, ہاں دوسرا حرف جو ہے باب کے حساب سے آتا ہے, یعنی عین کلمہ اپنے باب کے حساب سے, اور اس کی حرکت ہمیشہ مبنی رہتی ہے فتح پر, زبر پر مبنی, زبر پر. یہ ساتھ میں کہیں گے کیونکہ ہمارے مبنی حروف جو ہوتے ہیں کبھی کسرہ پر مبنی ہوتے ہیں, کبھی فتح پر, کبھی ضمہ پر مبنی. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے, مثلا آئینہ ورڈ ہے, آئینہ. یہ آئینہ آئینہ ہی رہے گا, آئینو آئینے کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ آئینہ کا ورڈ جو ہے یہ ہمیشہ مبنی رہتا ہے فتح پر. کیفا بھی, کیفا, اور اسی طرح سے اور بھی حروف بھی ہیں الگ جن کا میں اپنی جگہ پہ آپ کو بتاؤں گا. تو یا یہ اس لیے پوری بات یہ ہوگی جب آپ کہیں گے مبنی, خالی مبنی نہیں بولیں گے, مبنی علی الفتح, مبنی علی الفتح. اب جب ہم اس کو مضارع میں لیں گے تو مضارع میں لینے کے بعد ہمیں پہلے والے فعل کو کیا کرتے ہیں, یا علامت مضارع لگاتے ہیں, اس پر بھی فتح رہے گی. یاد رہا؟ اب پہل فا کلمہ ہے نا ہمارا, مضارع میں جا کر کے ساکن ہو جائے گا. کیا کر دیا آپ نے؟ ساکن کر دیا. یف, ابھی تو یا اس کے ساتھ جڑ پائے گا, جڑے گا کہ نہیں؟ اور اگر نہیں نہ بھی ہو الگ ہی ڈال دیں گے ہم. مان لیجئے یہ دیکھیے ادھر, مان لیجئے ہم اس کو فا زبر ہے تو فا زبر کے ساتھ ہی لے لیں, تو کیا بن گیا؟ یا فا. کیا بنو؟ یا فا. اچھا اون تات کیا چھو, ہاں تات ہی نہ پڑھنی خاندان حساب, یہ نا یفا الو یا یفا الو یا یفا, ہاں اولو. لام اور آخر میں جو ہے لام یہ مرفوع ہوتا ہے ضمہ سے. کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی نصب میں جائے گا, کبھی جار میں جائے گا. گویا یہ معرب, یہ مبنی نہیں ہے, یہ معرب ہے. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے, فعل مضارع معرب ہوتا ہے. تو اس کا آخر کا اعراب بدلتا رہے گا, کبھی ضمہ ہوگا, کبھی رفع ہوگا, کبھی نصب ہوگا, کبھی جار ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو فعل ماضی مبنی علی الفتح اور فعل مضارع معرب. معرب ہے رفع پر معرب, یہ اس پر رفع آتا ہے عام طور پہ, کبھی نصب کبھی جار, حالات کے بدلنے کے حساب سے. تو آپ نے کیا کیا, فعلا سے کیا بنایا؟ نہیں کیا بنایا؟ یا فعل, یا تھا زبر ہی تھی. اگر زبری تھا وہ اتنا اتم سکل پہ گا, سکل ذہن میں سکل سے بنانا, زبان پر وہ پڑھنا مشکل ہو جائے, یعنی ٹنگ ٹوسٹر اس میں آ جائے. اگر آپ پڑھیں گے یا فعلو, یا فعلو, یا فعلو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے.
फ़अला यफ़अलु, ज़रबा या ज़रब, तो इसमें इम्कान यह है कि आप कभी कहें या ज़रबा। इसलिए क्या किया अरबों ने कि जब फेल को माजी से मुज़ारे में लेंगे तो पहला हरफ साकिन हो जाएगा, रूल बन गया सबके लिए। तो क्या कहेंगे, यफ़अलु के बजाय क्या कहेंगे, यफ़अलु। कोई भी फेल जब माजी से आप मुज़ारे में ले जाएंगे तो शुरू में अलामत मुज़ारा मफ्तू आएगी, तर्चन ज़बर तरावने ज़रूर थी। पहला हरफ फेल का फा कलिमा क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, और ऐन कलिमा यानी बीच वाला हरफ जो आप है वो उसका अपने बाप। आपको पता है थोड़ा सा मुझे दिक्कत इसलिए होती है आपको समझाने में, क्या तिम भी है ये मन रात है इसकी। एक तरफ से मैं सोचता हूँ तिमन कितनी तारी फिक्र, एक तरफ से मैं सोचता हूँ आपको क्यों दोबारा रिपीट करूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है गैर हाज़िरी, जो मैं अपनी क्लास में बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, आप जब ज़्यादा रखेंगे आप गैर हाजिर, तो या तो वो निकलेंगे या फिर मैं निकलूँगा, इसको याद रखना। तो कोई भी फेल जब हम माजी से मुज़ारा में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अलामत मुज़ारा शुरू में जोड़ते हैं। मसलन फ़अला हमारा अगर फेल हो, फ़अला मुज़ारा में जाकर के क्या होगा, यफ़अलु। अलामत मुज़ारा हमेशा क्या रहेगी, मफ्तू, और फेल का पहला हरफ जिसे हम फा कलिमा कहते हैं वो क्या होता है, हमेशा साकिन हो जाएगा। ऐन कलिमा का एराब, ऐन कलिमे की हरकत क्या आएगी, अपने बाप के हिसाब से, और आखिर पे रफ़ा। फेल मुज़ारा का आखिर मरफू होता है। फ़र्क सिर्फ ये है, कभी ये हरकत से आएगा जैसे जुम्मा यहाँ आया हरकत से, जैसे मैंने पहले समझाया आपको, कभी हरफ से आएगा। कभी फेल मुज़ारे किसी जगह पे हरफ से हम एराब लगाएंगे, किसी जगह पे खातिर से लगाएंगे। वो जब फेल मुज़ारे पर हम पहुंचेंगे तब बताऊंगा, अभी हम फेल माजी में। ठीक है, तो जब हम फेल को माजी से, अमर का अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अमर आगे करेंगे। तो अभी हम करेंगे क्योंकि आपकी किताब के मुताबिक आपको वहाँ माजी और मुज़ारा दोनों इस्तेमाल हुए हैं, मगर तो हरू तथ में किताब मज पात उस तक पढ़ना वो वस्ताद सुन ईज से होश में। आदमी खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, इल्म के बगैर वो इंसान नहीं रह सकता। अगर इंसान रहना ज़रूरी है तो फिर इल्म ज़रूरी है। इल्म के बगैर इंसान नहीं होता है, इंसान नहीं होता है, वो एक आदमी क्या होता है, आदमी होता है लेकिन इंसान नहीं होता। और इस्लाम भी आया है इंसान को, आदमी को इंसान बनाने के लिए। जाकिर नाइक साहब को किसी ने पूछा था, वो कोई हिंदू भाई था, उसको बोलता था, ख्यालात वैसे उसके अच्छे थे लेकिन अप्रोच गलत था। तो आपने देखी होगी वो क्लिप कि मैं चाहता हूँ इंसान नहीं है, सब इतने मज़हब हैं लेकिन इंसान कोई नहीं है। फिर जाकिर साहब ने क्या, नाइक साहब ने उनको क्या जवाब दिया वो मैं नहीं बोलूँगा आपको, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, वो ये कि इस कायनात में अल्लाह पाक ने चीज़ों में फितरत भर दी है। क्या भर दिया, फितरत से पता कहाँ, नेचर बोलने में। तो इन आदमी को अपने नेचर पे, जिस पर ये पैदा किया गया है, उस पे रखने के लिए इस्लाम आया है। मुझे दूसरे मज़हबों का पता नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे लोग, क्या रिगार्ड। इस्लाम मेरी रिगार्डिंग, मेरी रीडिंग के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक, इंसान जो है, आदमी को इंसान बाकी रखने के लिए, उसको अपने नेचर पर खड़ा करने के लिए। नेचर क्या है, फितरत क्या है, आदमी आगे की तरफ चलता है ना, ऐसे फितरत क्या अल्लाह ताला ने डिज़ाइन कोर्मुत सोरी बॉडी बनोमस अमी तरीक़ और मा बनोस और दिसमस अत वन फितरत। मसलन इंसान पकान ब्रोट कुन, अमिस क्या गोडनुक जरूरत ब्रोट कुन पकन खतर, टुल लाल जरूरत कि टुल यानी गाश अचन गोडनुक जरूरत, अमिस कपर थोन यह लाइट
ब्रोट कुन थोनस ताकि ये कुछ पाई न पेना वस तो ये फितरत है अब ये खुदाइन से इथे के बनोमत काछा लागे इथे पक्के पकस गस मेर होनस में ये नहीं अपन लाइट था उसी थे अमिश फितरत मुताबिक पकन अच्छा ठीक दयम ये लिए पकान छो इसको फोर्स लगता है आगे अमिश पेवा चीर फाड़ करना पड़ता है ना। और ये अपने बाजू को जब चलता है तो बाजू ऐसे मार करके हवा को आगे अपने आप को पुश करता है। अच्छा ठीक बेशक जिंद रोजन खतर जरूरत हवा हो चुसस के ना तन खदाइनस पाइप से ये के इतन ब्रोड कन हां ये चाहिए हवा ये मश पाइप से ये इतन मश और चेहरा इसका इतना खूबसूरत बना है ब्याख बुशा खुश है कि नहीं। और इसका डिजाइन ही हुआ है तो गोया अल्लाह ताला ने इस इंसान को इसकी जिबिलत है जिस फितरत पर इसको बनाया इसी फितरत को इसको इस पर बाकी रखने के लिए। अब इसी फितरत में यह भी शामिल है आपका नाम क्या है उमर मैं तो उमर अब्दुल रहमान अब मैं अगर आपको बोलूँगा ऐसे शो उमर गुलजार से शो अपिजोर आपको गुस्सा आएगा या आप खुश होंगे? क्यों आएगा गुस्सा? जब आपको कोई इल्ज़ाम दे आपको गुस्सा आता है तो ये फितरत आपको ये समझाती है जब मैं दूसरे को यही बोलूँगा तो उसको भी गुस्सा आएगा। गोया आपको फितरत बताती है कि मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए, मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये तो बुरा लफ्ज़ है, चाहे ये सच्चा है झूठा, अगर ये झूठा भी हो तो मैंने तुम झूठे आदमी हो मैंने इसको कहा तो ये गुस्सा इसको आ गया है क्योंकि मैंने बदतमीज़ी से इसका नाम ले लिया, ये इसने बर्दाश्त नहीं की। तो अति होश बेइज्जती इल्म कर तस होश दीन फितरत, इसलिए इस्लाम को कहा गया। आगे हम इस पर और बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, इस्लाम दीन फितरत है। कुरान मजीद में जो कुछ भी लिखा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के अंदर जो कुछ भी फरमाया वो इसके लिए है, ये इंसान जो है इंसानियत पर फितरत पर बरकरार है। तो इस्लाम उसको इंसानियत पर बरकरार रखता है। इस्लाम इसलिए आया है कि तुम नेचर पर बरकरार रहो, फितरत पर बरकरार रहो। इसका योर दिवान तमिस का तकलीफ के अच्छा इंसान छो फितरत से अमस अगर जन तुम हज ये घर ऐसो थोड़ा कुछ तंगदस होंगे कुछ होगा, आप निकलते हैं दरवाजे पर वहाँ देखते हैं कि 1 लाख रुपए का बंडल पड़ा हुआ है उधर, आप उसको उठाएंगे देखेंगे ये क्या बात है, फिर इथे तुलित दिमकास कम पन करियो कोशिश, आपको नहीं मिला, 2-3 महीने के बाद फिर आप देखते हैं 50,000 रुपए का बंडल है वहाँ पड़ा, तो आप फिर सोचने लगेंगे नहीं एक कुछ में शायद या शुम आजमा हो या शुम मदद करा। फिर आप एक दिन देखते हैं कि आप जब घर से निकलते हैं सुबह और आपके सहन में चावलों की एक बोरी है, ठीक है, तो आपका जहन क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? नहीं, आपका जहन मांगेगा कि ये एहसान करने वाला कौन है, मुझे मालूम हो जाए, मांगेगा कि नहीं? फिर 1 साल के बाद आप देखते हैं कि आपके सहन के अंदर किसी ने ईद से पहले अच्छे कपड़े ला करके रख दिए, तो आप तो मजबूर हो जाएंगे, दिमाग आपको बोलेगा, ये मांगेगा आपको, ये मोहसिन कौन है या नहीं? तो दिमाग मांगता है, वो ये इंसानी फितरत है, इस पन्निस मोहसिन छाना। आप जब आंखें खोलते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंखें खोली तो देखा सूरज चढ़ता है, कुछ मोहसिन कायनात। आप जब आंखें खोलते हैं तो आप देखते हैं यार ये आफ्ताब यूथ बोर्ड दोहस दिवान लाइट गसान दित, यह लाइट दिवान कहीं यह फोटो शॉपिंग हंद जरिए मान कुल्लिन हंस ज़िंदगी बना। मैं आपको असल में ग्रामर में ले जाना चाहता हूँ लेकिन समझा करके, आपकी ज़िंदगी किस पर मबनी है? वो पेड़ जो वहाँ है वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, अच्छा वो ऑक्सीजन दे रहा है ना, उस पर आपकी जिंदा ऑक्सीजन ना हो तो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो अल्लाह पाक दिन में सूरज को चढ़ाता है, उस सूरज के जरिए से उस दरख्त को क्या मिल रहा है? ग़िज़ा।
اس کو غذا مل رہی ہے. کیا بنا تھا؟ فوٹوسنتھسس کے ذریعے سے اس کو غذا مل رہی ہے اور وہ آپ کو غذا دے رہا ہے. یہ پورا سسٹم چلان چھوڑ تو آپ کا دماغ نہیں مانگے گا یہ کم یوت سوری یہ سائنٹیفک نظام کورمت قائم ہے کہ نہیں. تو آپ اپنے محسن کو ڈھونڈنے لگیں گے کہ میرے لیے یہ سب چیزیں ہیں. اگر میں یہ ہوا گز بند یہ کت کن بناؤں یہ سورے کائنات. پھر زمین میں آپ ڈالتے ہیں دانہ, وہاں سے وہ نکلتا ہے اور ایک دانہ ڈال دیا اس تک کھسان 7 ہیل ایک سے پھلس کھت 7 ہیل. یہ کچھ محسن چیز بنشاد کھانا. آپ باغ میں جائیں گے وہاں دیکھیں گے یہ ریڈ کلر کا پھول ہے, وہ وائٹ کلر کا پھول ہے, وہ پنک کلر کا پھول ہے. یار سرش زمین مز مگر ان کلر کا پڑتی نہیں. آپ نہیں ڈھونڈنے لگیں گے کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے. اسی لیے برنارڈ شاہ نے کہا ہے, یورپین بڑا اسکالر بھی تھا, پولیٹیشین تھا اصل میں, جارج برنارڈ شاہ نے کہا if there would have been no God, اگر ایک خدا آسین man would have created one, انسان آسے گورمت اخ خدا کیا امس فطرت آواز اندر یہ گوس موشن کس یہ کائنات بنا امس اندر آواز کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے, اس کی وہ عبادت کر رہا ہے. اچھا نا فطرت. تو اللہ پاک نے فطرت میں ہمارے بھر دیا ہے, روزی میثاق میں ہماری فطرت میں بھر دیا ہے یہ چیزیں اور ہی بنا ماں کی پیٹ میں وہ سب چیزیں اس کو مل جاتی ہیں. اور پھر یہ ماں کی پیٹ سے جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے فطرت کیا ہے. اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر اور کتابیں بھیجی, اور آخری طور پہ کون بھیجا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے ساتھ کتاب بھیجی. وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کی فطرت کا سبق, چون ضرورت کیا, چون ڈیمانڈ کیا کرے کیا نہ کرے. تو فطرت پر باقی رکھنے کے لیے اسلام آیا ہے انسان کو فطرت. تو قرآن پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بچہ بنوں خدا سبق میں کیا تقاضت میں انسان کیسے رہ سکتا ہوں باقی. اور ایسا ممکن نہیں ہے جب تک نہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں. پیغمبروں نے جو کچھ بھی حدیث دیا وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہے, وہ الگ سے کوئی دوسرا کوئی مطلب ایڈیشن نہیں ہے اسلام میں. وہ اسلام میں الگ سے کوئی ایڈیشن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تشریح ہے قرآن کی. تو گویا اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے قرآن, اور قرآن کی زبان تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے قرآن کو سمجھیں جب تک نہ آپ عربی زبان کو سیکھیں. پوری قوم کے اندر جو رواج ہے اب ہے الحمدللہ, آپ سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو. پوری قوم کے اندر جو رواج بنا ہوا ہے قرآن پڑھنے خطرے کی. ہمارے یہاں شام کو بچے آتے ہیں, ان کو ہم پڑھاتے ہیں شام کو. ایک بچے سے اب ہم ان کو چونکہ پہلے الفاظ کی پہچان دیتے ہیں, حروف کی پہچان دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اس کی ماں نے ایک بچے کو روک لیا, تمہیں سوز دوس بچہ کیا نہ تھی ما قرآن پڑھنا تھی عربی پڑھنا. محمد میں کم لفظ بس سمجھاؤ تمہیں یہ قرآن عربی پہ زبان پڑھ تھے. اصلی کتھا یہ ہو آگ لگنے پر کنواں کھودا گیا ہے, نورانی قاعدہ پڑھنے سے قرآن تک سیود پڑھن پر تک میں کیا سمجھ یوان. اس لیے آپ اپنی جو ہے اپنی توجہ اللہ نے آپ کے اوپر, میں نے کل بھی بولا آپ کو پرسوں بھی بولا, اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ آپ قرآن کے قریب جائیں, قرآن کو سمجھیں. اس لیے آپ کو دور دور سے آتے ہیں. یہ دیکھیے کہاں سے آتے ہیں, شالیمار سے آتے ہیں, اتنا دور قریباً آپ سب میں سب سے زیادہ. اور پہلے والے گروپ میں چھان پورہ سے بزرگ آتے تھے, کہاں سے دور, گاندربل سے, اور شور سے, کہاں سے آتے ہیں. یہ سن کر کہ ہمیں یہاں فائدہ پہنچے گا, لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا, بالکل نہیں پہنچے گا اگر آپ بیچ میں غیر حاضر رہیں گے. سمجھے؟ آپ اپنے آپ پر رحم کریں, سب کچھ چھوڑیں. آپ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ بات نہ تو کہتے ہیں کھانے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, تو علم کے بغیر آپ انسان نہیں رہ سکتے. تو علم جو ہے وہ قرآن ہے. تو جب ہم فعل کو یا ماضی کے لیے استعمال کریں گے یا مضارع میں نے بولا آپ کو کہ مستقبل اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے کوئی نہ ہوتا ہے. تو ماضی کا فعل جب ہم مضارع میں لیتے ہیں, ماضی کے فعل میں پہلے حرف پر کیا رہے گا؟ حرکت فتح, عین کلمے کا اس کے خاندان کے حساب سے. اور جب ہم مضارع میں اس فعل کو لیں گے تو بولیے علامت مضارع جو شروع میں آئے گی وہ اس پر فتح رہے گی ہمیشہ. اور
اور پہلا والا حرف جو ہے جو مفتوح ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ جو زبر والا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ جزم والا. کیوں ہو گیا؟ کسی نحو کے قاعدے یا کسی صرف کے قاعدے سے نہیں، نطق کے قاعدے سے جو شروع میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا. نطق تاکہ ہمیں بولنے میں آسان، لیکن وہ نطق کا قاعدہ آپ کو یاد ہے؟ ہاں، نطق کے قاعدے سے تیز سنیں. میں نے یاد رہا کہ آپ نے کتنے طرح کے قاعدے پڑھیں گے؟ 5 طرح. کیا؟ قواعد النطق، کہ کچھ چیزیں ہم عربی میں بناتے ہیں تاکہ زبان پر آسان لگیں، سہل لگیں. اس لفظ کو کیسے پروناؤنس کریں. دوسرا قواعد الاملا، یعنی اس لفظ کو لکھیں گے کیسے. تیسرا قواعد الصرف، قواعد النحو پہلے بولا تھا. قواعد النحو یعنی اس لفظ کا آخری اعراب کیا رہے گا. چوتھا قواعد الصرف، یعنی صرف میں اس لفظ کی حرکتیں کیا رہیں گی، کس طرح سے بنے گا. قواعد الصرف جو اب شروع کیا ہم نے. اور 5واں قواعد البلاغہ. قواعد البلاغہ کا سٹیج آگے آ گیا. تو قواعد یہاں جو ہم فعل کے پہلا حرف جہاں ماضی میں مفتوح تھا، فتح والا تھا، زبر والا تھا، اس کو مضارع میں لے جا کر کے ہم نے ساکن کر دیا. کسی نحو کے قاعدے سے نہیں، صرف کے قاعدے سے بھی نہیں. کس قاعدے سے؟ نطق کے قاعدے. کیونکہ بولنا آسان رہے گا. آپ بولیے فعل، بولیے یا فاعلو، یا فعلو. آسان کون سا لگتا ہے؟ یا فعلو آسان لگتا ہے. یا فاعلو سے اس لیے مشکل سے آسان کی طرف عربوں نے اس کو بنایا. اور سارے افعال کے لیے قاعدہ ہے، فعل کا پہلا حرف مضارع میں جا کر کے ساکن ہو جائے گا. اچھا ہو گیا یہ یا فعلو. اور عین کلمہ کا جو اس کا فعل کا جو عین کلمہ ہے درمیان کا حرف ہوتا ہے، اور اس کی حرکت کیا رہے گی؟ کبھی فتح، ہاں، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پہچاننا پڑے گا یہ کم باب و مجھ یہ ممز کم باب کم خاندان ہو شیر، اس خاندان کے حساب سے، اس خاندان سے کے حساب سے اس بیچ کا. اسی لیے میں نے کہا اتنا پورا لیسن آج بیچ میں سمجھاتا تو آپ کو بات سمجھ میں ہمیں کسی یوٹیوب کسو شکر میں کہا رہا ہے. تو ہمارا پھر رہا فعل کا مضارع میں جا کر کے آخری حرف جس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہے لیکن مبنی نہیں ہے. معرب ہے، وہ کبھی مرفوع ہوگا رفع والا، اور اگر اس میں کوئی شروع میں تبدیلی آئی تو نصب آئے گی، شروع میں تبدیلی آئی تو جزم آئے گی. مثال کے طور پہ یفعلو، یفعلو ہم یہ چلتے ہیں مان کے، ہم نے یفعلو، آپ نے اگر اس کو ان لگایا شروع میں تو یہ یفعلو، یفعلو کے بجائے علا ہو جائے گا، یفعل علا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے لم لگایا شروع میں تو یہ بنے گا یفعل، ہاں بولو یفعل. تو گویا یہ ہمارا فعل کا مضارع میں آخری حرف جو ہے یہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. لیکن جب شروع میں کوئی بات ایسی آ جائے، کوئی حرف ایسا آ جائے جو اس کے اعراب کو تبدیل کر دے، اگر وہ نہیں آیا ہے تو ہمارا فعل مضارع کیا پیدا ہوا ہے؟ کچھ نہیں. پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ یور نیو نا اشبو نا پودے کے یہ جن فعلا بنو یا فعلو. تو فعل مضارع کا آخری حرف کیا ہے؟ پیدائش کیا ہے؟ مرفوع ہے، پیدائشی طور پہ مرفوع ہے. زامت مرفوع. تو کیا مان کے چلیں گے؟ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور فعل مضارع مرفوع پیدا ہوا ہے. بعد میں اس میں تبدیلی آتی ہے، نصب، جزم وغیرہ. ٹھیک ہے، زیر شنیوہ فعل یا جزم ہوگی یا فعل مضارع میں نصب ہوگی. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا آج کا یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ فعل ماضی کی حرکت کیا رہے گی. پہلے والے حرف کی کیا رہے گی؟ پتہ ہے. دوسرے والے کی خاندان کے سے، تیسرے والے کی مبنی رہے گا. کس پر؟ فتح پر مبنی رہے گا. کلیئر. جب اس کو مضارع میں لے جائیں گے تو شروع میں علامت مضارع پر کیا حرکت رہے گی؟ زبر. اور فعل کا پہلا حرف جو اپنا ہے یا ماشوس پنن حرف سے فا عین لام یا شوس علامت مضارع یور ٹھاس نومس شوس نا. تو علامت مضارع جو ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ مفتوح جوڑتے ہیں، فتح والی، زبر والی جوڑتے ہیں. اور فعل کا پہلا حرف کیا کر دیتے ہیں؟ پہلا مطلب
آکن ساکن کر دیتے ہیں. اور عین کلمہ وہی خاندان والی بات آئے گی. پن خاندان ہوتے روزان کس خاندان اس خاندان کے حساب سے. پاترود آخری حرف تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی آج کا ہمارا لیسن ہے. کل انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور فعل کو یوز کرنے سے پہلے اس کی ایک اور اہم چیز، اہم پڑاؤ کل ہوگا. اگر آپ کل